اس وقت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکن آمنے سامنے ہیں۔ کراچی کے میئر کے الیکشن میں اس وقت بد نظمی اور ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پر کارکنان ایک دوسرے پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور اس دوران پولیس کی جانب سے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ کراچی میں میئر الیکشن پر ہنگامہ آرائی اور بد نظمی کے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ایسے میں پولیس اور رینجرز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یہاں پر پہلے سے ہی تعینات کیے گئے تھے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اور ایسا ہی ہوا جب یہاں پر آج پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکن آمنے سامنے آئے تو اس تمام تر صورتحال کے بعد پولیس اور رینجرز ایکشن میں آئی اور انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس اور رینجرز نے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی آرٹس کونسل کے باہر کے یہ مناظر ہیں جہاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے آئے۔ کارکنان کی جانب سے ایک دوسرے پر شدید پتھراؤ کیا گیا، پولیس اور رینجرز کی جانب سے اس کے بعد مظاہرین پر لاٹھی چارج شروع کیا گیا، اور پھر پولیس اور رینجرز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کو تھانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی جانب سے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر، اور یہاں پر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی میں آج میئر کا الیکشن ہے جہاں پر ہنگامہ آرائی اور بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گو کہ مرتضی وہاب کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی آرٹس کونسل کے باہر شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، بد نظمی ہوئی، اور اس کے بعد جو کارکنان تھے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا، نعرے بازی سے یہ بات بڑھی اور پھر پتھراؤ تک جا پہنچی۔ ایسے میں پولیس اور رینجرز کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے پہلے تو لاٹھی چارج کر کے جو یہاں پر کارکنان آمنے سامنے تھے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کچھ کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے جنہیں قریبی تھانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں میئر کے انتخاب میں شدید یہ بد نظمی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے پر شدید پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ کارکنوں کے پتھراؤ سے کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کراچی میں میئر الیکشن پر ہنگامہ آرائی اور بد نظمی کے یہ مناظر ہیں جہاں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ مزید جانیں گے ارباب علی چانڈیو سے۔ ارباب، بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور یہ معاملہ شروع کس طرح ہوا؟ جی یہ معاملہ ایسے ہی شروع ہوا کہ جیسے ہی سنو نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر دے دی کہ جی ہے وہ 173 ووٹ لے کر مرتضی وہاب میئر ہو گئے، تو اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر باہر آئی تو اس طرح میرے سیدھے ہاتھ پہ جو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکن تھے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جھنڈوں اور ڈنڈوں سے آزادانہ وار کیے، پتھراؤ کیا اور کافی دیر تک ایک دوسرے کی اچھی طرح دھلائی کرتے رہے۔ اس دھلائی کے دوران رینجرز اور پولیس آ گئی اور انہوں نے جنہوں نے پہلے تصادم کی شروعات کی تھی سب سے پہلے ان کو رگڑا دیا، رگڑا دینے کے بعد صفائی کی، ان کی جو جھنڈے اور ڈنڈے اور کیمپس تھے وہ رینجرز نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیے۔ اس کے بعد اس وقت بھی باہر کشیدگی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ میئر مرتضی وہاب کی کامیابی پر، سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی پر جو ہے وہ یہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں اور دے رگڑا کے نعرے لگا رہے ہیں اور مرتضی وہاب زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد، بھٹو زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ نعرے اب بند ہو چکے ہیں جو کہ حافظ نعیم کے حق میں لگائے جا رہے تھے۔ ایک ایسا آیا تھا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی شروع کی تھی، تو اس طرح اشتعال انگیز نعرے بازی کے بعد جو ہے ایک بڑا تصادم ہوا، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ اندر کا ماحول باہر بھی آ سکتا ہے اور باہر کا ماحول اندر بھی آ سکتا ہے، تو پہلے اندر کا ماحول گرم تھا اور اندر کی جیسے ہی گرمی باہر آئی تو باہر کا ماحول جو ہے اوپر ہو گیا، اور یہاں پر جو ہے شدید جو ہے وہ ایک
तसादुम की सूरत हाल हुई। इस तसादुम में जो है दोनों तरफ से कुछ खवातीन और कारकुनान जख्मी भी हुए हैं, कुछ को रेंजर्स और पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन इस वक्त वो तसादुम खत्म हो गया है, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ जमायतों के कारकुनान हैं, उनके दरमियान नारेबाजी का सिलसिला जारी है। पहले मैंने कहा कि दो तरफा नारेबाजी हो रही थी, अब एक तरफा नारेबाजी जो है वो खामोश हो गई है। पथराव का इस्तेमाल हुआ, डंडों का इस्तेमाल हुआ, जो झंडे लाए गए थे उन्हीं झंडों को डंडे बनाकर इस्तेमाल किया गया। और मैं वो ज़बान नहीं बताऊंगा जो कि यहाँ इस्तेमाल की गई। बहरहाल जिसको जो जी में आया उसने करके दिखाया यहाँ पर, और एक पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन हो रहा था वो बाहर जो है वो पुरतसादुम इलेक्शन के तौर पर बाहर सामने आया है। लेकिन अब रेंजर्स और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, और इस बात का खदशा था कि जो गुत्थम गुत्था थे और जिनकी वजह से ये तमाम तर बदनज़मी हुई, क्या वो तमाम कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया, पीछे धकेल दिया गया? सूरत हाल अब काबू में है एहलकारों के, पुलिस के और रेंजर्स के? जी बिल्कुल, वो जो तसादुम वाले थे जिन्होंने ये तसादुम शुरू किया, और पुलिस और रेंजर्स के, क्योंकि आपको पता है कि रेंजर्स और पुलिस के जो है और एजेंसियों के सादा लिबास में भी लोग मौजूद होते हैं जो इस बात की पहले से ही निशानदेही करते हैं कि इसने शुरुआत की, इसने नारा मारा, इसने लाठी का इस्तेमाल किया, इसने पत्थर का, उन सबको धर लिया गया है। और पुलिस और रेंजर्स उन सबको जो है यहाँ से एक तो पीछे करके ले गई है, और दूसरा जिन पर ये यकीन था कि ये इन्होंने तसादुम की शुरुआत की है उनको बहरहाल धर लिया गया है, और उन्हें रेंजर्स और पुलिस जो है अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि अब एक रेंजर्स और पुलिस ने एक पूरी दीवार बना ली है, और वहां से अब ना कोई इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ आ सकता है। हो सका कि लाठीचार्ज से और जो पथराव किया गया है कारकुनान की जानिब से एक दूसरे पर, उसके नतीजे में कितने लोग हैं जो कि जख्मी हुए? जी 12 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। कुछ औरतों को हमने ऐसे भी देखा कि उन्होंने अपने बाजुओं पर यूं हाथ रखा हुआ था, इससे लग रहा था कि उनके बाजू पर चोट आई है। कुछ लोग जो है अपने सर पर रुमाल भी देकर यहां से गुजर रहे थे। यहां पर ये जो चोटें हैं उनमें खून कम निकला है, लेकिन बदन सूज जरूर गया है, क्योंकि ये लाठी का इस्तेमाल हुआ है, पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह न करे तोबा तोबा गोली नहीं चली है, जिसकी वजह से कोई जान को किसी को नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल ये जरूर हुआ है कि लोग जख्मी हुए हैं और अंदरूनी जख्म ज्यादा लगे। मैंने 2-3 खवातीन को देखा कि वो बाजुओं में हाथ लिए। नुकसान और जख्मों का अंदाजा लगाइए, हम दोबारा आपकी जानिब आएंगे।